مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج سور ٹورس، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 20 اپریل سے 20 مئی تک ہوگی ان لوگوں کا برج سور ہوگا، ٹورس ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتیں بتا دوں کہ آپ کے سٹار کی صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، دھیان سے سن اور سمجھ لیجئے گا۔ دوسرا، میرے بتائے ہوئے حالات عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے گھر میں جادو ٹونے کی پرابلم ہو ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ تو بات کرتے ہیں بزنس مین ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک فیکٹری اونر تک ہوتا ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، چیز لیتے ہیں، بیچتے ہیں، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہ بزنس مین حضرات جو برج سور والے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا رہے گا۔ آپ لوگوں کو پرانے قرضے انشاءاللہ واپس ملیں گے۔ اگر آپ نیا قرض لینا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، پھر بتا رہا ہوں اپنے کاروبار کے لیے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ کے اس مہینے کے اثرات اگلے سال پر پڑیں گے اگر آپ اس مہینے کو بڑے اچھے سے گزاریں تو انشاءاللہ اوورآل بزنس مین حضرات کے لیے یہ مہینہ اچھا رہے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ درمیانہ سا رہے گا، نہ بہت برا رہے گا نہ بہت اچھا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں وہ لوگ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، تو آپ کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نوکری کی تلاش کو زیادہ کریں، بہت محنت کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس مہینے کے اندر لازمی نوکری ملے گی۔ اب وہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں شراکت میں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر آپ شراکت کے اندر کام شروع کر لیں، مگر لکھت پڑھت کرنے کے بعد۔ اب بات کرتے ہیں جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں۔ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے آپ کے لیے مہینہ بہتر ہے۔ آپ کو اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے۔ بیرون ملک سفر کرنے کے حالات اگلے 1-2 مہینے کے اندر بدل سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ انتظار کرنے کے بجائے اسی مہینے میں اپلائی کریں، تو انشاءاللہ کافی بہتر رہے گا۔ بات کرتے ہیں میرے ان بچیوں کی جن کے رشتے نہیں ہو رہے، تو لڑکوں کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کا اس مہینے کے اندر اپنے خاندان کے اندر رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کچھ آوارہ گردیاں کم کریں، اس کے علاوہ اپنی جو کاروبار کی طرف دھیان دیں، تاکہ آپ کے جو ایک بری ہوا اڑ چکی ہے وہ ختم ہو اور آپ کے اپنے آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ اس سٹار والے لڑکے کم ہی کاروبار کی طرف دھیان دیتے ہیں شادی سے پہلے۔ اب وہ بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بچیوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں، بیٹیوں کے بارے میں، تو آپ کا اس مہینے درمیانہ رہے گا، یعنی رشتہ ہونے کے چانس ہیں، اور یہ خاندان میں سے بھی ہو سکتا ہے، خاندان سے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر آپ کے رشتہ ہونے کے درمیانے سے چانس ہیں، نہ بہت اچھے ہیں نہ بہت برے ہیں۔ بات کرتے ہیں ان بچیوں کی جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر لڑکے اور لڑکی دونوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کے معاملے کے اندر آپ کو تیسرا بندہ نقصان دے سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں، تو آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ آپ اس مہینے کے لاسٹ میں اگر لڑکا ہے تو لڑکی کے گھر والوں سے، اگر اپنے گھر والوں سے، یعنی اپنے گھر والوں سے اس مہینے کے لاسٹ میں اگر بات کریں گے تو آپ کے 70% چانس ہیں کہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں میری ان بچیوں کی جن کی اولاد نہیں ہے، تو یہ مہینہ آپ کے لیے کافی بہتر ہے۔ آپ کو اس مہینے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک چیز بتا دوں کہ ایک ہی میڈیسن انسان کھاتا ہے اس سے افاقہ نہیں ہوتا، مگر کچھ مہینوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آ کر بندہ وہی میڈیسن استعمال کرتا ہے تو اللہ کی ذات اسی سے شفا دے دیتی۔ تو اس مہینے کے اندر آپ کے حمل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اگر بیماریاں ہیں اس کی اگر آپ دوائی لیں گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا، یعنی کہ بے اولادی کے لحاظ سے یہ مہینہ کافی بہترین ہے۔ آپ کو لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے مہینے کے شروع میں ہی اپنا علاج شروع کروائیں۔ بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی کے بارے میں، تو آپ کے اس مہینے مرد حضرات تھوڑا سا غصے میں رہیں گے اور عورتیں تھوڑی سی ٹھنڈی رہیں گی، تو آپ کے گھر کے معاملات درمیانے سے رہیں گے۔ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، پھر سکون ہو جائے گا۔ اوورآل یہ مہینہ آپ کے لیے درمیانہ رہے گا اور گھریلو معاملات بگڑیں گے بھی اور سلجھیں گے بھی، مگر زیادہ کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا۔ اب وہ بچیاں جو اپنے سسرال سے ناراض ہو کر آ گئی ہیں، وہ بچیاں اگر اپنے حالات کو دیکھیں تو آپ
کا اس مہینے صلح ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ کسی اور کی باتوں میں نہ لگیں، تو انشاءاللہ آپ کا اس مہینے کے اینڈ کے اندر آپ کی صلح ہو جائے گی، اینڈ سے پہلے بھی ہو سکتی۔ اس کے بعد جن لوگوں کی بیویاں ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، آپ کو سب سے پہلے اپنی کمیاں دیکھنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی کمیوں کو دور کریں گے تو آپ کے بھی اس مہینے کے اندر چانس بہت زیادہ ہیں، آپ کی بیویاں واپس آ سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں کہ اکثر انسان کے سٹار کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیدھی بات بھی کرتا ہے تو الٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس مہینے اگر آپ اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات سب کی سمجھ میں آئے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کے بارے میں۔ دسمبر کے مہینہ اور اس میں آنے والے دونوں اسلامی مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے 12 سٹار اور برجوں کی، میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ تو اب آپ کے صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامی مہینے جمادی الاول کے بارے میں۔ جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ نے دیکھ لے، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مثلا آج چاند چڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ چاند کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک یاد رکھیے گا کہ چاند بہت اہمیت رکھتا ہے، مہینے کا شروعات اس سے ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو اچھے سے دیکھ کر اس کے پڑھائی کریں تو پورا مہینہ بہت اعلیٰ گزرتا ہے۔ ہماری زندگی میں 2 مہینے آتے ہیں، ایک انگلش اور ایک عربی، تو ہمیں دونوں کو اگر کور کر لیں تو پورے مہینے کے اندر بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے، بہت سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، تو ان کے صدقے دینے سے بہت زیادہ انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں جمادی الاول کی۔ جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ 100% آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر اس جگہ پر جائیں، یعنی چھت پر یا کسی ایسی جگہ پر، بالکونی پر، جہاں سے آپ کو چاند نظر آئے۔ تو جب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے چاند کو دیکھنے سے پہلے آپ نے ورد کرنا ہے یا وہابوں کا 114 بار اور یا ودودوں کا 101 بار۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ کے پاس کاپی ہو نماز والی جو ہوتی ہے، یا موبائل کے اوپر آپ اوپن کر لیں سورہ فاتحہ۔ تو یہاں پر چیز ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ حساب لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چاند کو دیکھنے کے بعد کیا دیکھنا افضل ہے۔ تو چاند کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا آپ لوگوں کے ستارے میں بہت افضل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کاپی یا موبائل کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ اوپن کر لینی۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے بچے پڑھتے ہیں، انگلی رکھ کے نا۔ تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے۔ اول آخر درود ابراہیمی ہونا بہت ضروری ہے جب دعا آپ کریں۔ تو دعا کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ نہیں مانگنا کسی اور کی ذات کے لیے سوائے اپنی ذات کی۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے صرف دعا کرنی ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے رشتہ دار، والدین، بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگنا۔ یہ دعا ہوتی ہے صرف اپنی ذات کی، یہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اس میں کسی اور کو شامل کریں تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں۔ تو سیدھی بات ہے، کسی جگہ پر انسان کو سیلفش ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ سیلفش ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہی صرف اپنی ذات کی ہیں۔ تو یہاں پر بڑا دل کرنا، یہ چیز نہ کیجیے گا، کام نہیں ہوگا۔ تو اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ جب تک دنیاوی دولت نہ ہو انسان نیکی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو دنیاوی دولت کمانا بہت ضروری ہے۔ تو کہنا ہے یا رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، میرے لیے دنیاوی دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیں، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے۔ یعنی اس طرح کے الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ اپنی دعا مکمل کرنی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا اسلامی مہینے کا طریقہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم دسمبر کے مہینے میں۔ تو دسمبر کے مہینے کا سب سے پہلے بتانے لگا ہوں مرد حضرات کا۔ دسمبر کے شروع کے مہینے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے دنوں کے اندر 5 چھٹانک بڑا گوشت لینا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس، یہاں ذہن میں رکھیے گا لینے سے پہلے، اگر آپ کے پاس نزدیک نہر دریا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہاں اب آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے بڑے گوشت کا قیمہ لینا ہے۔
قیمہ لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے چلے جانا ہے دریا پر یا اپنے گھر سے، اگر آپ وہاں پر نظر پڑتی ہے لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے گھر پہ ہی قیمہ لینے کے بعد اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد آپ نے جا کر بہتے ہوئے پانی میں وہ پھینکنا ہے. اور اگر وہاں پر زیادہ مناسب ہے جا کر کریں، جس جگہ پر دریا ہو، نہر ہو، چلتا ہوا پانی ہو، صاف پانی ہو، وہاں پر جا کر اپنے سر سے وار کر پھینکیں تو وہ سب سے بہتر ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ نے قیمہ نہیں لینا، پھر قیمے کی طرح کا بنوانا ہے مگر تھوڑی سی بڑی بوٹی ہوگی جو کہ جانور کو نظر آئے، آرام سے اٹھا سکے. پھر آپ نے وہ لینا ہے اور پھر کسی ویرانے میں 7 دفعہ وار کر آپ نے پھینکنا ہے. تو یہ آپ کا صدقہ ہوگا. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار. اول آخر درود ابراہیمی 11 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے المالکو یا وکیلو 328 بار. یہ آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ورد ہوگا. اور آپ چلتے پھرتے اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں گے، پھر دن کے اندر آپ نے یہی المالکو یا وکیلو پڑھنا ہے، مگر بغیر کسی گنتی کے، بغیر وضو کے. وضو ہو یعنی کہ نہ ہو، اللہ کا نام ہے، کسی بھی صورت میں لیا جا سکتا ہے. تو بغیر وضو کے آپ یہ اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دونوں چیزیں کرنے سے اور یہ وہ کرنے سے آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، بشرطے کہ پھر بتا رہا ہوں جادو کے اثرات آپ کے گھر پہ نہ ہوں. اب بات کرتے ہیں میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کی. تو بیٹا آپ لوگوں کا دسمبر کا جو مہینے کا صدقہ بنتا ہے، چاند کا جو میں نے بتا دیا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، مگر یہاں پر آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ جب یہ چیز کریں گے تو تصور آپ کریں گے اپنے کمانے والوں کا. ٹھیک ہے، جب آپ دعا کریں گے نا چاند دیکھنے کے بعد، تو آپ کے تصور میں کمانے والے، یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر 5 مرد ہیں، ان میں سے ایک مرد کماتا ہے آپ کا شوہر، تو آپ ایک کو سامنے لائیں گے کہ اس کے ذریعے یہ اللہ عطا فرمائے. اور اگر آپ کے گھر میں 6 مرد ہیں اور اس میں سے 6 کے 6 کماتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ ایسا کریں گی، مگر صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا نہیں جو آپ کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کا میاں ہے، آپ کے دیور اور جیٹھ ہیں، وہ اپنے اپنے گھر والے ہیں، تو وہ اگر آپ کو اپنے اپنے گھر میں دیتے ہیں تو آپ نے صرف ان کا تصور کرنا ہے. جیسے آپ کا شوہر ہے وہ صرف آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، مگر گھر کے اندر کافی لوگ موجود ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھر، تو ان کا نہیں، صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں اور لا کر دے سکتے ہیں، صرف ان کو سامنے تصور رکھنا ہے. اور پھر کہنا ہے یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے. مگر جب آپ یہ منہ سے ادا کریں تو تصور میں آپ کے وہ مرد موجود ہوں، ان کے ذریعے آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، مگر تصور میں ہوگا کہ ان کے ذریعے عطا فرمائے. تو اس طرح آپ یہ اپنے چاند کی دعا اس طرح مکمل کریں گی. دسمبر کے مہینے میں شروع میں ہی آپ پہلے 3 دن صدقہ دیں گی انڈے کا. ایک انڈا اپنے سر سے 7 بار وار کے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کے سر سے بھی واریں، یعنی عورتیں کوشش کریں کہ جتنی آپ کی بیٹیاں ہیں، اگر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو اپنے سر سے اور پہلے ان کے سر سے وار لینا ہے. کیونکہ دولت جو ہوتی ہے وہ عورت کے نصیب کی ہوتی ہے. تو اگر گھر میں دولت آنی ہے تو آپ کے گھر کے نصیب میں، آپ کی بیٹیوں کے نصیب کی، آپ کے نصیب کی آئے گی. تو آپ نے ان بچیوں کے سر سے وار لینا ہے، پھر اس کے بعد اپنے سر سے وار کر باہر گلی میں پھینک دینا ہے. رات کے وقت پھینکیں تاکہ آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے. وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی وقت بھی کر سکتی ہیں، مگر آج کا ماحول بہت برا ہے. انسان 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا کرنے لگ گیا. تو عورتوں پر تو ویسے بھی بڑی جلدی الزام لگتے ہیں. تو الزام سے بچنا ہے، وقت کی پابندی نہیں. اس وقت پھینکیں جب آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے. اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز جو ہے، اس میں آپ نے فجر کے فرضوں کے بعد آپ کی پڑھائی ہے ستارے کی، جو کہ 11 بار درود ابراہیمی اول، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں. 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قدوسو یا رحمانو 313 بار، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی. پھر آپ نے دعا کرنی ہے. اور دعا کرنے کے بعد آپ دن کے اندر جب بھی آپ کا مائنڈ میں آئے، آپ نے اس وقت یہ لاتعداد پڑھنا ہے، یعنی گن کے نہیں پڑھنا بالکل بھی، تسبیح تو بالکل نہیں پکڑنی. اور یہ پڑھائی صرف فجر کے بعد ہی کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ ظہر، عصر، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی آپ کریں. پڑھ سکتے ہیں مگر 313 بار نہیں پڑھ سکتے.
یہ صرف فجر کے بعد ہی پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ آپ لاتعداد پڑھیں گی، جب بھی آپ کو ذہن میں آئے آپ اس طرح یہ پڑھائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ پڑھائی کریں اس مہینے کے اندر۔ یاد رکھیے گا، لاسٹ میں ایک بات بتا رہا ہوں، آخری مہینہ ہے، بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس مہینے کی یعنی کہ جنوری کے مہینے کی بہت جلدی ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کروں مہینہ شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ اگلا سال آنے والا ہے اور مجھے اس سال کے مطابق آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ پورا سال کس طرح بہترین گزرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی، اس میں کچھ مثلا میں کوشش کروں گا کہ ہر طرح سے ستاروں کی جنات کے مطابق جادو ٹونے کا ایک سارا کور کر کے وہ ویڈیو اپلوڈ کروں، تاکہ آپ لوگ اگلا سال شروع ہونے سے پہلے اس چیز کو کور کریں، تاکہ اگلا سال آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین گزرے، پریشانیاں دور ہوں، گھریلو معاملات ٹھیک ہوں۔ تو دعا کیجئے کہ مجھے اللہ کی ذات ہمت دے، اور ٹائم کی پابندی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے مجھے، تبھی میری ویڈیو تھوڑی سی لیٹ آتی ہیں۔ تو دعا کریں کہ میں اللہ کی ذات ہمت دے اور تھوڑا سا ٹائم ملے مجھے، اور میں جلدی سے جلدی اپلوڈ کروں گا، وہ اپلوڈ کرنی بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کی بھی بہترین ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجیے گا۔ میری تھوڑی سی ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں، مگر کوشش ہوتی ہے کہ میں تفصیل سے آپ کو کوئی چیز سمجھا سکوں۔ صرف سٹار کے بارے میں بتا دینا کافی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں حل بتانا بھی ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑی میری ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔